إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور دینی اور ایمانی بہنوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم آج دوسری طاق رات میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور عبادت کی نیت سے جمع ہیں، معتکفین کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم جس شریعت کو ماننے والے ہیں وہ شریعت مکمل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ یہی شریعت آج کے لیے بھی اور آئندہ آنے والی دنیا کی تمام نسلوں کے لیے نجات کا راستہ دکھانے والی اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے۔ دنیا کا کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی آئیڈیا انسان کو دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتا جب تک کہ ہمارا بھرپور ایمان اس بات پر نہ ہو۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اگر کمزور ایمان کے ساتھ ہوں اور دین اور شریعت کو جامع نہ تصور کرتے ہوں تو اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ ہمارے قدم ڈگمگا جائیں، چونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ ایک سیکولر سسٹم کا دور ہے۔ ہر شخص لامذہبیت کی بات کرتا ہے، بے دینی کی بات کرتا ہے کہ دنیا میں مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہر شخص اپنی اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ جو تصور ہے جس میں اسلام یا کسی بھی مذہب کا کوئی رول نہیں رہ جاتا ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ جو سیکولر نظام کو ماننے والے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں نہیں جینا ہے بلکہ ہمیں 1450 سال پرانی زندگی میں جینا ہے، اور ہمیں اس طریقے پر چلنا ہے جس طریقے کو دنیا بھول چکی ہے اور جس طریقے سے نجات پا چکی ہے اور ایک ترقی یافتہ دور میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ پھر سے ہمیں اسی راستے پر بلا رہے ہیں، پھر وہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو اسلام کی طرف بلانے والے ہیں، جو اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، یا کسی بھی ایسے حقیقی اسلامی قانون کو سامنے لانے والے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے، تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بنیاد پرست ہیں، یہ لوگ فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ یہ اس دور کی ایک بہت بڑی گالی بن چکی ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولوں کی طرف بلانے والے ہیں، بنیادی اصولوں کو ماننے والے ہیں، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن جو آزادی کا تصور ہے اور جو یہ سکھاتا ہے کہ یہ دنیا فریڈم آف اسپیچ کی دنیا ہے، فریڈم آف تھنکنگ کی دنیا ہے، اس میں کوئی گزر نہیں ہے مذہب کا، کوئی گزر نہیں ہے اخلاق کا،
کوئی گزر نہیں ہے قانون کا۔ انسان ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہا ہے، اس کو کہاں آپ پرانی دنیا میں لے جا رہے ہیں، بھول بھلائیوں میں بھٹکا رہے ہیں۔ اس کو جینے دیجئے، اپنے طریقے پر سوچنے دیجئے۔ ظاہر ہے کہ اس سیکولر نظام کی جو بنیاد ہو سکتی ہے وہ بنیاد عقل ہے، اور عقل جو کچھ سمجھاتی ہے کہ ہماری زندگی کی مصلحت یہ ہے، ہماری زندگی کی ضرورت یہ ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں لطف زیادہ ہے، مستی زیادہ ہے، مزہ زیادہ ہے، اس لیے یہ چیز اچھی ہے، اس میں ہمیں فوری کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے غلط ہے۔ لیکن کیا عقل تنہا انسان کی پوری طور پہ رہنمائی کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو زندگی میں موقع دیا ہے اپنی زندگی کو بنانے کا اور زندگی گزارنے کا، اس میں ضرورت پڑتی ہے علم حاصل کرنے کی۔ علم کے بغیر انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں، اس کے سورسز کیا ہیں؟ بنیادی طور پر حواس خمسہ جسے ہم کہتے ہیں، حواس خمسہ جو 5 سینسز ہیں، انسان کی آنکھ ہے، اس کے کان ہیں، اس کی ناک ہے، اس کی زبان ہے اور اس کے ہاتھ ہیں، جن کے ذریعے سے وہ سامنے کی چیزوں کو، جن کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، جن کو آبزرو کرتا ہے، ان کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے، چھو کر سمجھ سکتا ہے، سونگھ کر اور وہ انہیں سن کر اور چھو کر سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ایک دائرہ وہ آتا ہے کہ جہاں پھر انسان کے یہ 5 اعضاء کام نہیں کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے سامنے ایک ٹیبل رکھا ہوا ہو، ایک میز رکھی ہوئی ہو، ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا رنگ کیا ہے، اور اپنے ہاتھ سے چھو کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی مضبوطی ہے، یا یہ ٹھوس ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ کیسے وجود میں آیا، کس طرح اسے بنایا گیا؟ چونکہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا، ہمارے سامنے یہ نہیں تیار ہوا، اس لیے ہم اپنی ان 5 قوتوں سے نہیں سمجھ سکتے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، عقل سے وہ سمجھتا ہے کہ جب اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنا اچھا اس کا رنگ ہے، اتنی مہارت سے بنایا گیا ہے، تو ضرور کسی ماہر کارپینٹر نے اس کو تیار کیا ہوگا۔ انسان کی عقل وہاں بتاتی ہے۔ لیکن یہ میز کب تک رہے گی، اس کی وارنٹی پیریڈ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی پوری گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ نہیں، اس وقت تک موجود رہے، انسانی عقل پورے طور پہ اس کا جواب نہیں دے سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اس کا 100% دعویٰ کرنے لگے کہ یہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں، یہ فریب ہے، جھوٹ ہے۔ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے دعوے کیے جاتے ہیں اور غلط ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح 5 حواس انسان کے ایک حد پر جا کر رک جاتے ہیں، ویسے ہی عقل بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے۔ اس کا بھی ایک جوریڈکشن ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس کے آگے وہ کام نہیں کرتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان کا حقیقی تصور نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے فارمولے کے لیے دلیل تلاش کرنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو متشابہات ہیں قرآن مجید میں، ان متشابہ آیتوں سے کچھ معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں سے کچھ مل جائے۔ وہ فتنہ چاہتے ہیں، وہ قرآن کی غلط تعویل چاہتے ہیں، جبکہ حقیقی تعویل اور اس کی تفسیر اور اس کے صحیح معنی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ نے ان کو چھپا رکھا ہے۔ چونکہ جو متشابہ آیات ہیں قرآن مجید کی، ان پر شرعی احکام کا دار و مدار نہیں ہے۔ ہم جو زندگی میں عمل کرتے ہیں، جو ہمارے روزمرہ کی زندگی ہے، اس میں جتنے احکام ہیں وہ ہمیں محکم آیتوں سے ملتے ہیں۔ دوسرے مذاہب میں مثلا آپ عیسائیت کو لے لیجئے، اس کا جو بنیادی تصور ہے وہی متشابہ ہے، اسی کو آج تک لوگ حل نہیں کر سکے۔ لیکن اسلام کے جو بنیادی تصورات ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو کامیابی مل سکتی ہے، وہ بالکل واضح ہیں، کہیں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان کو دشواری ہو۔ لیکن متشابہ آیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے رکھی ہے تاکہ انسانوں کو آزمائے۔ حروف مقطعات کو لے لیجیے،
اس کی سب سے بڑی مثال ہے، ایک نادان انسان کا امتحان اس میں ہوتا ہے کہ اس سے کہا جائے کہ تم محنت کرو، تحقیق کرو، جستجو کرو، اس بات کو حل کرو، لیکن ایک بہت ذہین آدمی کا امتحان، ایک بہت ہی دانا انسان کا جو امتحان ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے عقل کی سرحدیں متعین کی جائیں کہ یہاں تک تمہیں سوچنا ہے، اس سے آگے تمہیں نہیں سوچنا ہے۔ اس لیے جو بچے اپنی عمر سے آگے کی بات کرتے ہیں ہم انہیں روکتے ہیں کہ ابھی تمہارا یہ موقع نہیں ہے، تم یہیں تک سوچو، یہیں تک کرو، اس سے آگے مت دیکھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت نے عقل کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، بالکل اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ بار بار کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، عقل والوں کی، اولو الالباب کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ لیکن اولو الالباب ہیں کون لوگ؟ جو اپنی عقل کو وحی کی روشنی میں استعمال کرنے والے ہیں، جو اپنی عقل کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر استعمال کرنے والے ہیں۔ ورنہ عقل کے استعمال کی تو بار بار قرآن مجید نے دعوت دی۔ کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر سے کام نہیں لیتے؟ بار بار اس کی دعوت دی گئی۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ مختلف زمانے کی جو سائنس ہوگی، میڈیکل سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اور دوسرے جو میدان ہیں سائنس کے، ان میں مسلمانوں کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اس امت پر، کہ اگر کچھ لوگ اس راستے پر نہ جائیں اور اس علم کو حاصل نہ کریں تو پوری امت گناہگار ہوگی۔ یعنی اس حد تک اس کی اہمیت کو بیان کیا، عقل کے استعمال کرنے کی اہمیت۔ لیکن جہاں شریعت کا دائرہ شروع ہوتا ہے، جہاں پر شریعت کی طرف سے کوئی حکم دیا جاتا ہے، ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور ہر حکم عقل کے مطابق ہے، لیکن ہر عقل ہر حکم کی مصلحت اور حکمت کو سمجھ لے یہ ضروری نہیں ہوتا، اسی لیے انسان نہیں سمجھ پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو راسخین فی العلم ہیں، والراسخون فی العلم، جو حقیقی معنی میں علم میں رسوخ رکھتے ہیں، گہرائی رکھتے ہیں، جو بالکل طوطے اور بلبل کی طرح رٹے رٹائے جملے ان کے پاس نہیں ہیں کہ چند چیزیں رٹ لی ہیں وہ یاد ہیں، اس سے آگے ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا، بلکہ علم میں انہیں گہرائی نصیب ہو گئی ہے، تفقہ فی الدین نصیب ہو گیا ہے۔ ان کا حال اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، جو ہمارے رب کا حکم ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، حکم ہے وہ ہمارے رب کا ہے، کسی اور کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے سمجھ میں آئے تو ماننا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو ماننا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، پھر یہ فرمایا گیا کہ نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں، یاد وہی لوگ کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی عقل والے ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں وہ ربنا، اور اس کے آگے پھر دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو بہکنے مت دیجیے، اس کے بعد کہ آپ نے ہم کو سیدھے راستے پر لگا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، اس کے بعد اس راستے سے ہٹنے مت دیجیے، آپ عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، آپ سب سے بڑے داتا ہیں۔ یہ جو راسخین فی العلم ہیں، ایک تو ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس راستے پر لگائے رکھیے۔ اس لیے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان ذرائع علم کے بعد، حواس خمسہ کے بعد اور عقل کے بعد، پھر وحی الہی کی بنیاد ہے کہ انسان کو دعوت دی گئی کہ آپ عقل کا استعمال کریں اور اپنے ان جو قوتیں دی گئیں ان کا استعمال کریں، لیکن وحی کی روشنی میں کریں۔ کچھ حصہ وہ آئے گا کہ جہاں پر آپ کی عقل کام نہیں کر سکے گی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، ہماری آنکھ اس دیوار سے آگے کیوں نہیں دیکھ پاتی؟ کسی نے آج تک اعتراض نہیں کیا کہ کچھ دور ہی تک آنکھ کیوں دیکھتی ہے، کچھ دور سے ہی ہمارے کان کیوں سنتے ہیں، کچھ دور سے ہی ہماری ناک کیوں سونگھ سکتی ہے، کیوں نہیں اسے لامحدود بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ناانصافی، ایسی کوئی بات نہیں کی جاتی، لیکن انسان اپنی عقل کے بارے میں زبان سے نہ صحیح اپنے عمل سے آج اس دنیا میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود عقل دے کر ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہماری عقل یہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جب چاند پر جا چکے ہیں، مریخ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر چلے گئے تو پھر سورج کی تلاش میں نکلیں گے، ہم اتنا ترقی کر چکے ہیں، ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتے، ہم سب کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ مشہور جملہ ہے
کہ لولا الدین بالعقل لکان مسح اسفل الخفین اولا بالمسح من اعلیٰ، کہ اگر دین کا معاملہ عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی عقل کے مطابق جو چاہے فیصلہ کر دے، تو جو ہم خفین پر مسح کرتے ہیں اس میں اپنی عقل کے مطابق ہم یہ سوچتے کہ خفین پہننے کی وجہ سے، خف پہننے کی وجہ سے خف کے نیچے کا حصہ میلا ہوتا ہے، اس میں گندگی لگتی ہے، تو نیچے مسح کرتے، اوپر مسح نہیں کرتے۔ ہمیں اس کی کوئی وجہ، کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بعض دوسری روایتوں میں آیا کہ اگر یہ دین عقل کی بنیاد پر ہوتا تو انسان کہنے والا یہ بھی کہتا کہ ایک حائضہ عورت کے لیے نماز کی قضا تو ہونی چاہیے، روزے کی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے روزے میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، نماز تو بہت تیزی سے بھی پوری کی جا سکتی۔ یہ اور باتیں، ان سب کی مصلحتیں، حکمتیں سب واضح ہو چکی ہیں، علماء نے لکھی ہیں۔ اسی ملک میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ جیسی کتاب لکھی، جس میں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس سے پہلے احیاء علوم الدین لکھی، جس میں ہر حکم کی مصلحت سمجھائی۔ یہ حکم کیوں دیا گیا، سجدہ کیوں رکھا گیا، رکوع کیوں رکھا گیا، وضو میں اتنے فرائض کیوں ہیں، یہ سنتیں کیوں ہیں، ہر حکم کی مصلحت بیان کی۔ لیکن جو لوگ شریعت اور وحی کی روشنی سے ہٹ کر عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو وجہ بتا رہے ہیں وہ میرے سمجھ میں نہیں آتی، ہم اسے نہیں مان سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ ہم آنکھ سے ہم سونگھنے کا کام لیں گے، سننے کا کام لیں گے، ویسے ہی عقل سے ہم وحی کے آگے کی چیزیں سمجھنے کا کام لیں گے۔ تو انسان پھر ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے کہ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں اور اس دور میں بھی دیکھیں، جو مختلف لوگ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہیں، احادیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرتے ہیں، وحی کی روشنی سے آزاد ہو کر، قیاس سے ہٹ کر، قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت کی روشنی میں نہ دیکھ کر، ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تاریخ میں اگر ہم اس کی مثال ڈھونڈتے ہیں تو ایک قرامطہ نام کا فرقہ گزرا ہے، جس کو باطنی فرقہ کہا جاتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ شریعت میں جتنی بھی چیزیں ہیں ظاہر میں کچھ ہیں، لیکن اصل یہ حکم نہیں ہے، ان کے باطن میں کچھ اور ہے جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اندر کچھ اور ہے جن کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ مثلا تقوی کا حکم دیا گیا ہے، عبادت کا حکم دیا گیا ہے، یہ ظاہر میں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم صحیح طور پہ آج تک سمجھ نہیں سکے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس فرقے نے اتنی غلطیاں کی اور ایسے طریقے ایجاد کیے، ایسی باتیں ذکر کی کہ آج تک اس کا تسلسل بعض جہتوں سے چلا آ رہا ہے۔ اسی کا قرامطہ کا ایک لیڈر تھا عبید اللہ بن حسن قیروانی، جس نے اپنے لوگوں کو یہ خط لکھا تھا۔ بہت سی باتیں لکھی، ایسی گمراہ کن باتیں، جس میں ایک بات یہ بھی لکھی کہ شریعت میں جو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھائی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، یہ بھائی بہن میں نکاح نہ ہونے کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، نعوذ باللہ۔ ایک بالکل بے عقلی کی بات ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک خوبصورت لڑکی موجود ہو اور اسے دوسری جگہ بھیج دیا جائے، اور انسان پھر دوسری جگہ سے ایک ایسی عورت کو لے آئے جس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ وہ آئندہ چل کر کیسی ہوگی۔ ایک بہن جب انسان کی خدمت کر سکتی ہے، اس کو کھانا پینا دے سکتی ہے، تو اس کی جنس کی تسکین بھی کر سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے یہ بات آج سے 800-900 سال پہلے لکھی تھی، اور اس کے لوگوں نے اس کی تشہیر کی اور اس کو عام کیا۔ آج اس دنیا میں یہی کہا جا رہا ہے، اور جو لوگ اگر اسے آپ عقل کے طور پر سمجھانا چاہیں کہ نہیں یہ بہت بے حیائی کی بات ہے، تو کہیں بے حیائی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر جو شخص نہیں ماننے والا ہے اور شریعت کے حکم کو نہیں ماننے والا ہے، مذہب کو نہیں ماننے والا ہے، وہ کہے گا بے حیائی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جس سے بھی شادی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کی بہن ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نسب محفوظ نہیں رہ پاتا اس کی وجہ سے، تو کہے نسب کیا چیز ہے، خاندان کیا ہوتا ہے؟ یہ تو چونکہ آپ دیکھتے آئے ہیں اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حفاظت کی چیز ہے، ورنہ کوئی مطلب نہیں۔ انسان آزاد ہے، خاندان کے ساتھ رہے، نسب کی حفاظت کرے یا نہیں کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ اس سے طبی نقصانات ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگوں نے اس کو کہا تھا کہ اس سے طبی نقصانات ہوتے ہیں، تو بعض کتابیں ایسی آ رہی ہیں جس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ جو استلزاز بالاقارب ہوتا ہے، یعنی اپنے محرم رشتہ داروں سے اپنے جنسی تسکین کا جو معاملہ ہوتا ہے، انسیسٹ کا معاملہ، اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی طبی نقصانات نہیں، اس لیے اس کو بھی کیا جا سکتا ہے۔
تو جب انسانی عقل خود سے بغیر کسی شرعی رہنمائی کے اخلاق کو سامنے رکھے بغیر، جب انسان کے سامنے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہوتا، پھر وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے چلتا ہے۔ بے شمار مثالیں اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس دور میں دیکھ لیجئے کہ اسی برائی کو کس طور پہ ایک تہذیب کا نام دے کر سامنے لایا جا رہا ہے۔ اور آپ آج تو مختلف لائبریریز میں آپ جائیں تو وہاں ایک سیکشن قائم ہوتا ہے گے اسٹائل آف لائف، یعنی اسے فخر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، ایک ایک چیز میں رہنمائی کی جا رہی ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور جب ایک کمیٹی بنائی گئی برطانوی پارلیمنٹ کی طرف سے کہ اس مسئلے پر غور کرے، تو اس نے کہا کہ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ قانون بنایا جائے کہ انسان ہم جنس پرستی نہیں کر سکتا، مرد سے اور عورت سے شادی نہیں کر سکتی، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم انسان کی آزادی کو چھین رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں سن میں اور کرائم میں فرق کرنا چاہیے۔ یہ کرائم نہیں ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ اسی لیے یہ ملک زنا بالجبر میں اور زنا میں یہ ملک بھی فرق کرتا ہے۔ یہاں بھی ہم جنس پرستی کو رواج دینے کی کوشش کی جا رہی کہ اگر جبری طور پہ کسی کے ساتھ زنا کیا جائے تو یہ ظلم ہے، لیکن رضامندی کے ساتھ ہو تو کوئی بات نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ ہے انسانی عقل جس کے نتیجے میں انسان اتنی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ یہی بات شریعت کے سلسلے میں بھی آپ غور سے دیکھیں کہ لوگ کیسی کیسی تشریحیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا اذا جاء نصر اللہ والفتح میں یہ بتایا گیا ہے، اس میں ایگریکلچر کا پورا نظام بتایا گیا کہ جب اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، یعنی جب بارش ہو جائے، والفتح، اور جب کھیتی کاٹنے کا وقت قریب آ جائے، فسبح بحمد ربک، تو پھر اسے کاٹ لو اور غریبوں میں صدقہ کرو۔ نعوذ باللہ میں کیا مطلب ہے اس کی؟ کوئی اور چھوڑ نہیں، کوئی اس کا نہ عربک گرامر سے اس کا کوئی تعلق ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ زراعت کا اتنا بڑا نظام ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی رہنمائی نہیں مل رہی، اسی آیت میں یہ بتایا گیا ہوگا۔ تو پھر کل کو لوہار کھڑا ہوگا، وہ کہے گا اس میں لوہاری کے بارے میں بتایا گیا، کوئی اور کچھ اور کہے گا۔ اس لیے عقل کو شریعت کے دائرے سے جب ہٹا دیا جاتا ہے تو ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑے تھنکر نے یہ لکھا کہ خنزیر کا گوشت اس لیے حرام قرار دیا گیا تھا کہ بہت گندے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ نعوذ باللہ، آج تو بہت ہی ہائیجینک فارمز میں ان کو رکھا جاتا ہے اور بہت ان کی سیوا کی جاتی ہے، اس لیے بہت ہی پاکیزہ نعوذ باللہ من ذالک کے جانور ہو چکے ہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں ان کو استعمال کرنے۔ یہ عقل ہے انسان کی جو یہ کہتی ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ایک لطیفہ صحیح، لیکن ایسا ہوا کہ ایک ہندوستانی جب حج کرنے کے لیے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینے کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عربی بدو کچھ گا رہا ہے، تو انہوں نے کہا آج سمجھ میں آیا کہ موسیقی کو، گانے بجانے کو اسلام میں کیوں حرام قرار دیا گیا۔ یہ اتنی بھونڈی آواز، نہ اس کو گانا آتا ہے نہ طبلہ بجانا آتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اگر ہمارے ہندوستان کے گانوں کو سن لیا جاتا اور یہاں کی جو میوزک ہے ان کو سن لیا جاتا تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انسانی عقل، یہ لطیفہ نہیں ہے، یعنی لوگ ایسا اس زمانے میں سوچنے لگے ہیں۔ دوسرے سوچیں اور بات ہے، مسلمان سوچنے لگے ہیں اس طور پر۔ حجاب کے مسئلے کو اسی طرح دیکھتے، جہاد کے مسئلوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں، وراثت کے مسئلے کو اسی طرح دیکھتے ہیں، وصیت کے مسئلے کو اسی طرح دیکھتے ہیں، ایڈاپشن کا جو نظام ہے اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں، اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ نے کیا تھا کہ انما البیع مثل الربا۔ انہوں نے کہا کہ بیع میں، خرید و فروخت میں اور ربا میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں میں ایک ہی طرح کا ایک ٹرانزیکشن کا نظام ہے، جو اس میں ہے ویسے ہی اس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی احل اللہ البیع حرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا، خرید و فروخت کو حلال فرمایا اور ربا کو حرام فرمایا۔ اس سے زیادہ کیا ہے تمہارے لیے فرق؟ سب سے بڑا فرق یہی ہے۔ انسان جنسی تسکین کرتا ہے، بظاہر دیکھنے میں چاہے وہ زنا کرے یا جائز تعلقات کے تحت کرے، یہ دونوں کام دیکھنے میں بظاہر ایک ہی ہیں، لیکن مذہب بھی اس بات کو بتاتا ہے، اخلاق بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح جب اس کی منطق تلاش کی جاتی ہے، اس کی مصلحت تلاش کی جاتی ہے، دونوں میں فرق تلاش کیا جاتا ہے، تو تلاش کرنے والوں کو ہزاروں فرق مل جائیں گے، لیکن جن لوگوں کو سود کھانا ہے ان کو ایک فرق بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے وہ ایسا کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو ہدایت دی ہے اور جن لوگوں کو اپنی راہ بتائی ہے اور ان کو سمجھایا ہے،
وہ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، اس پر چلو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پیچھے مت چلو، تم بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہو اور اللہ کو ذہن میں لاتے ہو اور اس کے مطابق تم فیصلہ کرتے ہو۔ جب تک وحی الہی کی روشنی نہیں حاصل کی جائے گی، انسانی عقل خواہ وہ مذہب کے سلسلے میں ہو، اخلاق کے سلسلے میں ہو، معاملات کے سلسلے میں ہو، ان سب کا مجموعہ ہی ہے جو مذہب کہلاتا ہے، اس وقت تک انسان پورے طور پہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ ایک اور شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس طرح بنایا ہے کہ جو چوری کی سزا قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ قاضی عبد الوہاب مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود تھے، اور کہنے والا شخص بھی غیر معمولی شخص تھا، ابو العلا معری، عربی کا بہت بڑا شاعر تھا اور قرآن کے ایک ایک مفہوم کو سمجھتا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ یہ ہاتھ جس کو اگر کوئی شخص ظالمانہ طور پر کاٹ دے تو اس کی دیت ہوتی ہے، یعنی پورے انسان کی جو دیت ہوتی ہے اس کی آدھی دیت ہوتی ہے، اور اسی ہاتھ کو اگر کوئی چوری کر لے تو اسی ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور چوری بھی صرف چوتھائی دینار کی، صرف 10 درہم کی چوری پر اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اتنے قیمتی ہاتھ کو 500 درہم کی جس کی دیت لگائی جاتی ہے، اتنے قیمتی ہاتھ کو تھوڑی سی چوری پر کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت قاضی عبد الوہاب مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، اور انہوں نے پورے وثوق کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو، ان هذه اليد عندما كانت امینۃ كانت سمینۃ، جب یہ ہاتھ امانت دار تھا تو قیمتی تھا، فلما خانت ہانت، جب اس نے خیانت کر دی تو اس کی قیمت ختم ہو گئی، یہ ہاتھ بے قیمت ہو گیا، پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ کانت لما کانت امینۃ کانت سمینۃ فلما خانت ہانت۔ اس دور کے بھی ایک شخص نے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس پر یہ اعتراض کیا کہ سارق اور سارقہ کہا گیا ہے ان لوگوں کو جو سرمایہ دار ہیں، کیپٹلسٹ لوگوں کو کہا گیا سارق اور سارقہ، چونکہ وہ غریبوں کا مال کسی طور پہ بھی لے کر اور اپنے مال میں شامل کر لیتے ہیں۔ فاقطعوا ایدیہما، تو ان کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی ان کی جو انڈسٹریز ہے ان کا نیشنلائز کر دیا جائے ان کو۔ یہ تشریح ابھی حال میں آئی، ایک صاحب نے والسارق والسارقہ کی۔ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی گمراہی پھیل رہی ہے اور قرآن و حدیث کی اس طرح آزاد ہو کر تشریح کی جاتی ہے، غلط طور پر اس کا مفہوم بتایا جاتا ہے، تو ہمیں اپنے مذہب پر، اپنی شریعت پر اور زیادہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ بعض بزرگان دین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ بھی ایک طرح کا رسول ہے، اندر سے، داخل سے انسان کے۔ اگر انسان کی عقل نہ ہو تو انسان مکلف نہیں ہے، وہ مناط التکلیف عقل کو قرار دیا گیا ہے، یعنی انسان کو کوئی حکم اسی وقت دیا جاتا ہے جب وہ عاقل ہو۔ اگر وہ عاقل نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، تو وہ شخص پھر شریعت کے حکم سے آزاد ہے، ایک مجنوں پر شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں، وہ آزاد ہے۔ عقل کی بنیاد پر انسان کو مکلف بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ جس طرح خارج سے اللہ تعالیٰ ایک رسول کو بھیجتا ہے جو اللہ کی ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور اس کے کتاب کی روشنی میں انسانوں کو دعوت دیتے ہیں، ویسے ہی انسان کی عقل اندر سے رہنمائی کرتی ہے۔ اگر عقل ادھر سے کام نہ کرے تو جو کچھ بھی بتایا جائے انسان کی عقل ادھر رہنمائی نہیں کرے گی اور انسان ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ جس عقل کی اسلام نے اتنی اہمیت رکھی ہے، اس عقل کے صحیح استعمال کی دعوت بھی دی ہے، اور اس کے صحیح استعمال کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو وحی الہی کے تابع بنا دیا جائے۔ اور وحی الہی کے تابع بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جہاں پر شریعت کے قطعی نصوص موجود ہیں، قطعی نصوص کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہاں پر کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا۔
اجتہاد عام لوگ تو کر ہی نہیں سکتے ہیں، جن کے اندر مجتہدانہ صلاحیتیں ہیں، جن کو مجتہد کہا جا سکتا ہے، جو قرآن و حدیث کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں، عربی زبان کو سمجھتے ہیں، اس کی گہرائیوں سے واقف ہیں، اصول فقہ، اصول حدیث اور بے شمار اس کی لمبی فہرست ہے، ان کو بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی نص قطعی ہے، جیسے کہ وراثت کی آیت ہے مثلا، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا، جو اصحاب الفروض ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس میں کوئی اجتہاد کرنے لگے کہ للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا گیا ہے کہ ایک مرد کو ایک عورت کا ڈبل دیا جائے، اگر وہ بھائی بہن ہوں یا بیٹے بیٹی ہیں تو ان کو ایک عورت کا ڈبل دیا جائے، اپنے طور پہ اس میں غور کرنے لگے، اجتہاد کرنے لگے، تو وہ اجتہاد کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں پر یہ فرمایا گیا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہے، حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کیوں یہ حکم دیا ہے۔ اور کچھ احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو قطعی نہیں ہیں، ظنی جن کو کہا جاتا ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے لیکن جو دلائل ہیں اس کے وہ قطعی نہیں ہیں، یا تو قرآن مجید میں ہیں لیکن اس سے کئی مفہوم نکلتا ہے، جیسے خود حیض کے بارے میں جو آیت آئی ہے، ثلاثۃ قروء کا لفظ اس میں ہے، ایک عورت جو عدت گزارے گی وہ 3 قروء عدت گزارے گی۔ اب اس قروء کے دونوں معنی ہوتے ہیں عربک ڈکشنری میں، اس کے معنی حیض کے بھی ہوتے ہیں اور حیض کے علاوہ جو مدت گزرتی ہے جس کو طہر اور پاکی کی مدت کہتے ہیں اس کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے بعض ائمہ نے اس مطلب کو لیا، دوسرے ائمہ نے دوسرے مطلب کو لیا۔ تو جو ظنی دلیلیں ہوتی ہیں وہاں پر اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، شریعت ان کے بارے میں خاموش ہے۔ وہ ہے اصل انسان کے عقل کا میدان، کہ وہاں پر انسان اپنی عقل کا استعمال کر سکتا ہے، جو چیزیں بھی اللہ کی طرف سے مباح کی گئی ہیں، جائز کی گئی ہیں، ان کو استعمال کر سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس میں کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر عقل کا استعمال وہاں کیا جائے جہاں پر وحی الہی موجود ہے، جہاں اللہ کی طرف سے روشنی موجود ہے، ہدایت موجود ہے، یہ انتہائی سخت گمراہی کی بات، وہاں فوراً اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے جو راسخین فی العلم کا طریقہ ہے، کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور اللہ سے ان مبارک ایام میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس لیے کہ استقامت اگر حاصل نہ ہوئی اور ثبات حاصل نہیں ہوا دین پر تو پھر انسان کسی وقت بھی بہک سکتا ہے، ڈگمگا سکتا ہے، اس کے سامنے اتنے فتنے ہیں، اتنے مختلف قسم کے تصورات ہیں۔ اسی لیے لکھا گیا الاستقامت عین الکرامہ یا الاستقامت فوق الکرامہ، کہ کرامت جو چیز ہوتی ہے، جو جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کا پھل آ جاتا تھا، وہ نبی نہیں تھیں، ان کے پاس ان سے معجزے کا صدور نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کو کرامت کہتے ہیں کہ غیر نبی سے کوئی ایسی بات سمجھ میں آ جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو خرق عادت ہو، جو عام عادت کے برخلاف ہو۔ لیکن کرامت ہر شخص کو نصیب نہیں ہو سکتی، اور نصیب بھی ہو جائے تو کرامت انسان کی ترقی کی بنیاد نہیں ہے، کہ کوئی ایسا کام ہو گیا جو لوگوں کو لگا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا، اچانک کیسے ہو گیا، تو لوگ مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں یہ تو آپ کی کرامت ہے۔ ان فرمایا گیا کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے، چونکہ استقامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں ہوتی ہے، کہ انسان جس طریقے کو حاصل کرتا ہے، جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول سے سیکھتا ہے، اس پر جمع رہے، ثابت قدم رہے، بالکل ٹھوس طریقے سے۔ عربی کا ایک مثل ہے کہ الثبات نبات، جو ثبات قدمی ہوتی ہے، کسی چیز پر جمنا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پودا ہوتا ہے، پودا جیسے بڑھتا رہتا ہے، پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، لوگوں کو پھل پھول دیتا ہے، ویسے ہی ہے ثابت قدمی۔ انسان جمع رہے صبر کے ساتھ تو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اور انسان اس طریقے پر قائم رہتا ہے جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، کہ میں نے تمہیں بالکل ایک سیدھے اور روشن راستے پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہاریھا، کہ جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے وہی بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے جس کی قسمت میں یہ لکھا ہو کہ اس کو ہلاک ہونا ہے اور برباد ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ایمان بالغیب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقل کے صحیح استعمال کا موقع اور زندگی میں اس کا دائرہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔